السلام علیکم۔ لگاتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان۔ لگاتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن نے اور شالیمار ہلال میٹ نے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کا کردار کلیدی ہے۔ ان خیالات کا اظہار سفیر پاکستان مسعود خان نے امریکہ کے دورے پر آئے ہوئے 9 پاکستانی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ پاکستانی اعلیٰ تعلیمی اداروں کے سربراہان کا دورہ امریکہ دونوں ملکوں کے درمیان عوامی اور تعلیمی روابط کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ وفد دونوں ملکوں کی مشترکہ سافٹ پاور کو اجاگر کرے گا۔ پاکستانی سرکاری جامعات کے سربراہان امریکی حکومت کی معاونت سے جاری ہائر ایجوکیشن سسٹم اور دیگر ایکٹیویٹی پروگرام کے تحت امریکہ کے دورے پر ہیں۔ $9 ملین کا یہ پروجیکٹ USAID اور پاکستان کی جانب سے یوٹا یونیورسٹی کو ملا ہے تاکہ پاکستان میں اعلیٰ معیار کی تعلیم اور تحقیق کو رائج کرنے میں مدد ملے۔ سفیر پاکستان مسعود خان نے تعلیمی اداروں کے سربراہان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی یونیورسٹیوں نے نیچرل اور سماجی علوم کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی میں بھی سبقت حاصل کی ہے جس سے دنیا بھر کے ممالک مستفید ہوئے ہیں۔ امریکی یونیورسٹیوں کے ساتھ پاکستان کا تعلق 1950 اور 1960 کی دہائی سے ہے جب پاکستانی ماہر تعلیم امریکہ میں سائنس، ٹیکنالوجی، ریاضی اور انجینئرنگ کے شعبوں کے ساتھ ساتھ سماجی علوم میں اعلیٰ تربیت حاصل کرنے آتے تھے۔ پاکستانی پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کے بیشتر وائس چانسلرز امریکہ کی ممتاز یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہیں۔ یہ تعلقات آنے والے دنوں میں مزید مضبوط ہوں گے اور اس مقصد کے لیے ایجوکیشن سسٹم میں دیگر ایکٹیویٹی ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ سفیر پاکستان نے کہا کہ پاکستان کی اعلیٰ تعلیمی قیادت تعلیمی نظم و نسق، تحقیق اور منصوبہ بندی کے بہترین طریقوں کا مشاہدہ کرنے اور ان سے سیکھنے کے لیے امریکہ میں موجود ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سفیر پاکستان نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان نالج کوریڈور کو بحال کیا جا رہا ہے جس کے تحت ہر سال 1000 پاکستانی طلباء اور پیشہ ور افراد تمام شعبوں میں نئی ٹیکنالوجی پر مبنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے امریکہ آئیں گے۔ پاکستان نے نئی ٹیکنالوجیز میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے اور ہزاروں گریجویٹس آرٹیفیشل انٹیلیجنس، IoT، روبوٹکس، 3D پرنٹنگ، نیٹو ٹیکنالوجی اور بائیو ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ پاکستانی گریجویٹس کی صلاحیت کو مزید بڑھایا جائے۔ اس ضمن میں اعلیٰ امریکی تعلیمی ادارے ہمیں معاونت فراہم کر سکتے ہیں۔ سفیر پاکستان نے کہا کہ فریش گریجویٹس اور پیشہ ور افراد کے لیے نوکریوں کے بہتر مواقع پیدا کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے نصاب اور مارکیٹ کے رجحانات، خاص طور پر سائبر اسپیس جیسے شعبہ جات میں مطابقت پیدا کرنی ہوگی۔ پاکستانی معیشت میں بڑے پیمانے پر ڈیجیٹلائزیشن، فن ٹیک، ہیلتھ ٹیک اور ایگری ٹیک اسٹارٹ اسپیس کی ترقی کے باعث پاکستانی معیشت میں بڑے پیمانے پر ڈیجیٹلائزیشن، فن ٹیک، ہیلتھ ٹیک اور ایگری ٹیک اسٹارٹ اپ کی ترقی کے باعث پاکستان تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ علاقائی اقتصادی منصوبوں میں مزید امریکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے تیار ہے۔ خلیج، مشرق وسطیٰ اور مغرب ایشیا کی منڈیوں میں پاکستان کے اسٹارٹ اپ کی نمائش سے پاکستان کی ٹیک مصنوعات کی مانگ میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان دونوں ممالک کی زرعی یونیورسٹیوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، ڈیوس اور یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد ماضی میں آپس میں منسلک تھیں۔ دوسری یونیورسٹیوں میں بھی اس ماڈل کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ ملاقات میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن، فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی، قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی، عبدالولی خان یونیورسٹی، سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی، بیوٹیم ثوابی ویمن یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر سمیت USAID کے نمائندے بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر اسلم چودھری، چیف آف پارٹی نے شرکاء کو پروجیکٹ کے مقاصد سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد پاکستانی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کو تکنیکی مہارت سے آراستہ کرنا اور طلباء کو مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق تربیت فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فریم ورک پاکستانی یونیورسٹیوں کی استعداد کار بڑھائے گا۔ تربیتی ورکشاپس کے علاوہ دونوں ممالک کے طلباء اور اساتذہ کا تبادلہ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے۔
اس طرح کے تبادلے پاکستانی پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کے طلباء اور عملے کو مزید سیکھنے کے مواقع فراہم کریں گے۔ امریکہ کے دورے پر آئے وزیر اعظم پاکستان کے اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ کے سربراہ سلمان صوفی کی اعلیٰ سطحی امریکی حکام سے ملاقات کے دوران سلمان صوفی نے اسٹریٹجک اصلاحات کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ٹیکنالوجی، فائنانس، اقتصادی صحت، اسٹارٹ اپ، موسمیاتی تبدیلی، توانائی اور عوامی رابطوں سمیت دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سلمان صوفی نے اس موقع پر بتایا کہ خواتین کو بااختیار بنانا موجودہ حکومت اور وزیر اعظم کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، جس سے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ سلمان صوفی کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کراچی پورٹ پر امریکی محکمہ زراعت کا اہلکار تعینات کرنے کی درخواست، تاکہ پاکستانی آموں کی امریکہ برآمد کے عمل کو آسان بنایا جا سکے۔ امریکی فریق نے حکومت پاکستان کے ساتھ مزید تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سلمان صوفی کی یو ایس فیڈرل ایوی ایشن اتھارٹی، محکمہ ٹرانسپورٹیشن اور ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے وفد سے بھی ملاقات ہوئی۔ سلمان صوفی نے پاکستان سے امریکہ کے لیے PIA کی براہ راست پروازیں دوبارہ شروع کرنے کے عمل کو تیز کرنے پر بھی زور دیا۔ امریکی فریق نے سول ایوی ایشن اتھارٹی اور دیگر متعلقہ محکموں کے ساتھ بات چیت کرنے اور براہ راست پروازوں کی بحالی کے لیے اقدامات اٹھانے کا یقین دلایا۔ سلمان صوفی کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بیورو آف ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اینڈ لیبر کارا میکڈونلڈ سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران سلمان صوفی نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اقلیتوں، خواتین اور پسماندہ طبقے کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ سلمان صوفی نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے دیگر اقدامات سمیت خاص کر دو اقدامات کے حوالے سے بریف کیا۔ حکومت پاکستان ویمن آن ویلز کے تحت پاکستان بھر کے چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں خواتین پولیو ورکرز، لیڈی ہیلتھ ورکرز، اساتذہ اور چھوٹے کاروباری مالکان کو سبسڈی پر موٹر سائیکلیں فراہم کرے گی۔ تمام صوبوں میں خواتین پر تشدد کے خلاف مراکز کی توسیع کی جائے گی۔ صنفی تشدد اور اقلیتوں کے خلاف مقدمات سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ پولیس حکام کی زیر نگرانی جلد ہی ایک قومی ہاٹ لائن کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ امریکی فریق نے موجودہ حکومت کے اقدامات کو سراہا اور اس ضمن میں حکومت پاکستان کے ساتھ مزید کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یو ایس ایڈ کی ڈپٹی اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر ماریا لونگی سے ملاقات کے دوران سلمان صوفی نے یو ایس ایڈ کی ٹیم کو ویمن آن ویلز اور خواتین پر تشدد کے خلاف مراکز کے قیام اور دیگر اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ خواتین کو بااختیار بنانا یو ایس ایڈ کی حکمت عملی کا حصہ ہے اور ہم اس سلسلے میں حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستانی معیشت کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل اور کیش لیس اکانومی سے تاجروں، سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کو مزید سہولتیں میسر ہوں گی۔ تجارتی سرگرمیاں شروع کرنے کے دوران سرمایہ کاروں اور تاجروں کو درپیش مسائل کے حل اور ان کی تجاویز پر مبنی اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم پاکستان کے اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ کے سربراہ سلمان صوفی نے پاکستانی سفارت خانہ واشنگٹن میں پاکستانی نژاد امریکی ٹیک انٹرپرینیور سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس سے خطاب کے دوران کیا۔ ورچوئل اجلاس میں وفاقی وزیر چودھری صالح حسین سمیت بورڈ آف انویسٹمنٹ سفیر ایٹ لارج ذیشان شاہ، صدر آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرینیورز سلیکون ویلی کیلیفورنیا جنید قریشی، پاک لانچ کے بانی علی فہد، محمد انور خان، امبرین مرزا، صدر اوپن گلوبل اور دیگر ٹیک انٹرپرینیورز اور کاروباری رہنما شامل ہوئے۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے چودھری صالح حسین نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ سفیر پاکستان مسعود خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت IT سیکٹر کی بہتری کے لیے پرعزم ہے اور اس ضمن میں تمام تر مطلوبہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سیمی کنڈکٹرز کا شعبہ ایک اہم ترجیح ہے اور امریکی کاروباری افراد پاکستان میں اس شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے غور کر رہے ہیں۔ سفیر پاکستان نے سوئفٹ کی سرمایہ کاری کے اقدام کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس سے کاروبار اور لین دین میں سہولت ہوگی۔ مسعود خان نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف ملک میں ترسیلات زر میں اضافہ ہوگا بلکہ سرمایہ کاروں اور تاجروں کو بھی سہولت ملے گی۔ سفیر پاکستان نے شرکاء کو یقین دلایا کہ پاکستان میں ٹیک سیکٹر اور اسٹارٹ اپس کی انٹرپرینیورشپ، نیٹ ورکنگ اور پیشہ ورانہ ترقی کو فروغ دینے کے لیے ان کی تجاویز پر غور کیا جائے گا اور پاکستان میں متعلقہ محکموں کو
خطوط ارسال کیے جائیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مونسون ہوائیں مسلسل داخل ہو رہی ہیں، جبکہ 27 جولائی سے مونسون ہوائیں زیادہ شدت کے ساتھ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ ملک میں داخل ہونے والی مونسون ہوائیں 27 سے 31 جولائی کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، جہلم، سیالکوٹ، ناربال، لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، شیخوپورہ، فیصل آباد، جھنگ، میاں والی، خوشاک، سرگودا، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، ساہیوال، اوکاڑا، بھکر، لیا، ملتان، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، بھاولپور، بھاول نگر، رحیم یار خان، خانپور، سوات، مونسیرا، کوہستان، ایبٹ آباد، ہری پور، پشاور، مردان، سوابی، نوشیرہ، کرم، وزیرستان، کوہاٹ، بنوں، لکی مروت اور ڈی آئی خان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا باعث بنے گی۔ اس کے علاوہ 27 سے 31 جولائی کے دوران کوئٹہ، چمن، ہرنئی، یوب، زیارت، بارکھان، لورالئی، بولان، کوہلو، کلات، خزدار، لسبیلا، نصیر آباد، جعفر آباد، سبی، دادو، سکھر، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں بھی موسلادھار بارشیں ہو سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مونسون بارشوں سے راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، نوشیرہ، مردان، فیصل آباد، لاہور اور گوجرانوالہ میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ ظاہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ شکرگڑھ، سیالکوٹ، ناروال، ایبٹ آباد، مونسیرا، دیر، کرک، بنوں، لکی مروت، کشمیر، لورالئی، بارکھان، کوہلو، موسیخیل، شیرانی، سبی، بولان اور ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی اور مقامی ندی نالوں میں طغیان کا خطرہ ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث دریائے راوی، جہلم اور چناب کے مقامی اور برساتی ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کی بھی توقع ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر، گلیات، مری، چلاس، دیامر، گلگت، ہنزہ، استور اور اسکردو میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ مسافر اور سیاح موسمی حالات کو مد نظر رکھ کر سفر کریں اور سفر کے دوران مزید محتاط رہیں۔ پاکستان میں کورونا انفیکشن کے باعث مزید 8 مریض انتقال کر گئے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ پاکستان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں مزید 761 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ وائرس سے مزید 8 مریضوں کی موت واقع ہو گئی۔ NIH کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 20,843 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں مثبت کیسز کی شرح 3.65% رہی۔ ہیلتھ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق کووڈ-19 سے ہونے والے انفیکشن کے باعث ملک بھر کے مختلف اسپتالوں میں داخل 170 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں مجموعی طور پر اب تک 15,52,632 کورونا کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ مجموعی اموات کی تعداد 30,482 ہو چکی ہے۔ عدالتی اختیارات سے متعلق قانون سازی کے فیصلے پر شیخ رشید نے رد عمل میں کہا کہ سپریم کورٹ کی خود مختاری کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز وفاقی کابینہ کی جانب سے عدالت کے از خود نوٹس اور بینچ تشکیل کے اختیارات پر قانون سازی کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد PTI رہنماؤں کی طرف سے اسے زبردست تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شیخ رشید نے آج جمعرات کو ایک ٹویٹ میں حکمران جماعت کو یاد دلایا کہ سپریم کورٹ کی خود مختاری کو آئینی تحفظ حاصل ہے، اس لیے سپریم کورٹ کے اختیارات کو بڑھایا تو جا سکتا ہے لیکن گھٹایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ من پسند قانون سازی نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کو جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی نہیں بنایا جا سکتا۔ شیخ رشید نے مزید لکھا کہ پنجاب میں گورنر راج نہیں لگایا جا سکتا، نواز شریف بھی وطن واپس نہیں آئیں گے اور الیکشن اکتوبر نومبر میں ہوں گے۔ سابق وزیر داخلہ نے یہ بھی لکھا کہ پنجاب کا سیاسی کوڑا کرکٹ گٹر میں پھینکا جائے گا، نیب کی من پسند ترمیم ختم ہوگی اور اوورسیز کو ووٹ کا حق بھی ملے گا۔ شیخ رشید نے ایک بار پھر ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کو انصاف کی نوید سنائی۔ انہوں نے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ ملکی اثاثے بیچنے سے پہلے ہی موجودہ حکومت کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں کی گئی اپنی تقریر کی وضاحت کر دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں اپنی تقریر کے حوالے سے ایک ٹویٹ میں وضاحت کی ہے کہ اس تقریر کا بنیادی مقصد یہ بتانا تھا کہ جمہوری نظام کو مؤثر طریقے سے چلنے دینا چاہیے، ورنہ ہم سب ایک دائرے میں ہی گھومتے رہیں گے۔ شہباز شریف نے ٹویٹ میں لکھا، قومی اسمبلی میں میری تقریر کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جمہوری نظام ہموار ہو
और मौसर तरीके से चले। वजीर आजम ने एक बार फिर अपने बयान से जमहूरी निज़ाम में अदलिया की मदाखलत का तासुर देते हुए लिखा कि इस बात को समझना होगा कि तमाम रियासती इदारे आइन के मुतय्यन दायरे कार के अंदर रहते हुए काम करेंगे। शहबाज शरीफ ने वजाहत की कि आइन ने जो दायरे कार मुतय्यन किया है, इदारों को उसमें रहते हुए काम करना होगा और इस बात को समझे बगैर हम एक दायरे में घूमते रहेंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा था कि अदालत बुलाए तो सबको एहतराम से जाना चाहिए, लेकिन अगर फैसला करना है तो इंसाफ और हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कुछ और किसी और के साथ कुछ बर्ताव करें। इम्तियाजी सलूक कबूल नहीं। गॉल का दूसरा टेस्ट श्रीलंका के नाम। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 246 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 508 रन के हदफ के ताक़ुब में अब्दुल्ला शफीक, इमाम, रिजवान, फवाद आलम सब नाकाम। पूरी टीम 261 रन पर हिम्मत हार गई। डिजिटल he's got him. Oh, what a catch. Out, that's a lovely catch. Up, and gone. श्रीलंकन स्पिनर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों का जुलूस निकाल दिया। जयसूर्या ने 5 और मेंडिस ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जयसूर्या प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। अमेरिका के मरकजी बैंक ने शरह सूद में 0.75% का बड़ा इजाफा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक यूएस सेंट्रल बैंक ने दुनिया की सबसे बड़ी मईशत में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए जारी कोशिशों के दौरान बुध को अपनी स्टैंडर्ड शरह सूद में 3/4% इजाफा किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शरह सूद में इजाफा महंगाई पर काबू पाने के लिए किया गया है और शरह सूद में मुतवातिर 2 महीनों में 2 बार ऐसा इजाफा किया गया है। शरह सूद में ये इजाफा 1980 की दिहाई के बाद किया जाने वाला सबसे ज्यादा इजाफा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व्स ने कर्ज की फराहमी की रेंज बढ़ाकर 2.25 से 2.5% कर दी है। तवक्को है कि शरह सूद को वफाकी रिजर्व्स 2022 के आखिर तक मजीद 3.4% तक बढ़ा देगा। फेडरल रिजर्व्स के चेयरमैन जेरोम पाउल ने मरकजी बैंक के सितंबर के इजलास में कहा था कि एक और गैर मामूली इजाफा मुनासिब हो सकता है। शरह सूद में ताज़ा तरीन इजाफे को 12 रुकनी रेट सेटिंग कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया है। पॉलिसी साजों ने तस्लीम कर लिया कि अमरीकी मईशत में सुस्त रवी के आसार वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। फेडरल रिजर्व 1980 की दिहाई से इंतहाई जारहाना रफ्तार से शरहों में इजाफा कर रहा है और अब उसने लगातार 40 पॉलिसी इजलासों में इजाफे की मंजूरी दी है, जिसका आगाज मार्च से शुरू हुआ जब सिफर के करीब से पहले इजाफे की मंजूरी दी गई। ये वो सतह है जो वफाकी रिजर्व ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान मईशत को फरोग देने के लिए मुकर्रर की थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आला शरह सूद का मकसद अमरीका में अफरात ज़र को रोकना, जिसमें जून में 9.1% इजाफा हुआ, जो 4 दिहाइयों में सबसे तेज तरीन इजाफा है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे बड़ी ही महारत के साथ स्टील या किसी धात से बनाया गया ये कोई छोटा सा खिलौना है, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये कोई खिलौना नहीं बल्कि क्रिस्टियाना लिम्बार्टा नामी ये कीड़ा कोस्टा रिका, मैक्सिको और जनूबी अमेरिका के बरसाती जंगलात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाला बैटल की एक किस्म है। रब की तख्लीक करदा इस मखलूक की चमक दमक, बनावट और बेपनाह खूबसूरती किसी फनपारे से कम नहीं और इंसान बेख्तियार सुभान अल्लाह पुकार उठता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिग बॉस का 16वां सीजन रवां बरस सितंबर या अक्टूबर में नशर किए जाने के इम्कानात हैं, ताहम इस हवाले से कोई तस्दीक शुदा खबर सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर बिग बॉस के आइंदा सीजन के सेट की सामने आने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि इस बार की थीम पानी के हवाले से होगी। गुज़िश्ता बरस बिग बॉस 15 की जंगल थीम थी, जिसे सार्फिन की जानिब से कुछ खास पजीराई नहीं मिली थी। इन तस्वीर पर सोशल मीडिया सार्फिन अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। मुतादिद मद्दाहों ने इस थीम को पसंद किया। वाज़ेह रहे कि बिग बॉस सीजन 15 में अदाकारा तेजस्वरी प्रकाश फातेह करार पाई थी, जबकि दूसरे नंबर पर हरतीक सेजपाल थे। लगातार खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।
NCTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज अमेरिका का सबसे बड़ा आला क्वालिटी हलाल मीट चिकन एंड ग्रोसरी स्टोर। मौशी बहरान और महंगाई के तूफान में जकड़े हुए सार्फिन के लिए प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ की जानिब से कम्युनिटी हेल्प पैकेज। होल बेबी गोट एंड लैम्ब $8.99, बीफ विद बोन $3.99, बीफ कीमा $4.99, होल चिकन $2.49, चिकन लेग $1.49, क्लीन एंड कट होल चिकन $3.49, चिकन लेग $2.99, चिकन कीमा $2.99, zebra rice 40 pounds $55, शान मसाला $1.29, मुंतहा आला क्वालिटी पाकिस्तानी राइस $11.99 10 pounds बैग। मुंतहा राइस से पके खानों का मजा न आने पर पैसे वापस। इसके अलावा तमाम ग्रोसरी और मसाला जात नहायत कम नरखों पर दस्तयाब। वी आर एक्सेप्टिंग कुर्बानी ऑर्डर्स विद फ्री कुकिंग। EBT फूड स्टैंप्स काबिल कबूल। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी 732-283-74। कुर्बानी से पहले कुर्बानी बुक कराएं। कुर्बानी खुदा के लिए, सवाब अपने लिए। कोरोना वायरस की परेशानी की वजह से अमेरिका में बसने वाले तमाम मुसलमानों के लिए फखरिया पेशकश। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज की तरफ से इस साल ईद उल जुहा पर कुर्बानी की शानदार ऑफर। गोट, लैम्ब और गाय की कुर्बानी शालीमार हलाल मीट से करवाएं और अपनी मनपसंद मटन लेग, लैम्ब लेग, स्टीम रोस्ट और कढ़ाई गोश्त शालीमार रेस्टोरेंट से फ्री पकवाएं। एडवांस बुकिंग जारी है। शालीमार खूबियां बेशुमार। क्वालिटी विद मनी बैक गारंटी बाय प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी। फोन 732-283-7474। OPTV की फखरिया पेशकश। दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.